تقریباً 5 سے 6 سال کا عرصہ ہے جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، اور حضور علیہ السلام ہمیشہ شہزادوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے تھے۔ حضور اتنا پیار کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے مجھ سے پیار کرو، اور میری اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کرنی۔ یہ ایک جملہ اگر روحوں میں ہم اتار لیں کہ ہم نے اہل بیت رسول سے پیار کیوں کرنا ہے، فرمایا میری وجہ سے پیار کرنا، اور اس نسبت کی وجہ سے تم نے احترام کرنا ہے۔ اور اگر یہ جملہ ہم روحوں میں جذب کر چکے ہوں تو پھر میرے اور آپ کے ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس دور پر فتن میں جہاں ہم گزر رہے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کے نزدیک ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا جلتا کوئلہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اہل بیت کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے کہ ہم اپنی نسل نو کی تربیت میں یہ بات شامل کر سکیں۔ فرمایا میرے اہل بیت کا پیار ان کے سینوں میں تمہیں داخل کرنا ہے، اور صحابہ بڑی عظمتوں والے، اور صحابہ نے اس کام کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے پہلوؤں میں دونوں شہزادوں کو لے لیا۔ کسی روایت میں بتایا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب سجدے میں ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پشت مبارک پہ جلوہ فراز ہے۔ صحابہ نے بیان کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ کسی میں حضور کی یہ حدیث بتائی کہ ہم نے خود سنا، فرمایا جو ان سے پیار کرے مالک تو بھی ان سے پیار کرنا۔ آپ ساری روایات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اٹھائیں گے، شہزادوں کی عظمتوں پہ روایات ہوں، ان کی محبت پر روایات ہوں، ان کی فضیلت کے عنوان پر روایات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ عظمت تو اہل بیت رسول کی ہے، لیکن آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی یہ بات سن کر کہ اس کو امت تک پہنچایا اصحاب رسول نے ہے۔ جس طرح نمازیں 5 ہوتی ہیں پوری امت تک یہ بتایا، اسی طرح بتایا لوگوں جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام بھی 2 ہیں، ایک کا نام امام حسین ابن علی ہے، دوسروں کا نام امام حسن بن علی ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہ اسلام کے وہ پلرز ہیں جن سے محبت ہم تمہیں سکھا رہے ہیں۔ کہاں یہ بات کہ ساری زندگی جناب ابو بکر سے لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک اذان کا معاملہ تھا نا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنبھلا نہیں جاتا، اور وہ ہمت نہیں کر پا رہے کہ وصال رسول کے بعد جب وہ تشریف لائے مدینہ المنورہ میں کہ وہ اذان دے سکیں۔ ہر کسی کو انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بلال میں اب سکت نہیں کہ بلال اذان دے سکے، لیکن پھر کسی نے کہا اچھا بلال تم نہیں اذان دیتے تو کوئی بات نہیں، ہم حضور کے شہزادوں کو تمہاری دہلیز پہ لے کر آتے ہیں۔ تو پھر زمانے نے دیکھا کہ جب نواسہ رسول آ کے عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں وہی اذان سنا دیجئے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بات نہیں ٹال سکے۔ تو ساری زندگی صحابہ نے اہل بیت رسول کی محبت لوگوں کے سینوں میں اس طرح داخل کی، تو یہ وہ بنیاد ہے جو ہم نے اپنی نسل نو کے سینوں میں منتقل کرنی ہے، ورنہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں العیاذ باللہ، سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے، سینوں سے محبت چھینی جا رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جو منظر عام پر ابھی آئیں گے، اور آج یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دور میں جب ہماری اولادیں بڑے ہو کے 20-25 سال آگے پہنچیں گی تو نہ جانے اس وقت کیا کوہرام مچا ہوگا۔ لہٰذا پہلی بطور والد یہ ذمہ داری میں اور آپ ضرور قبول کریں، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں 5-6 سال کی عمر میں جو آپ ان کے جو ہے وہ دماغ میں، دلوں میں، روحوں میں اتار سکتے ہیں، اس پہ کبھی غفلت نہ کیجئے، ان کو ایمان سمجھ کر، اسلام جان کر، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اتنی پختہ کر دیجئے، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے، اور ان محافل کا بھی یہی مقصد ہوا کرتا ہے۔